نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، دیکھنے اور سننے والوں کو رحمان وائس ولاگز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج جو میں آپ کے سامنے قصہ بیان کروں گا، واقعہ بیان کروں گا، وہ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ہے۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کروں گا آج آپ کو۔ قحط کا عذاب، قوم ہود کا قافلہ مکہ مکرمہ میں، قوم ہود کا انجام، خلاصہ وعظ نصیحت حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے متعلق آپ کو میں بیان کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک مقام پر یوں فرمایا، سورہ الحاقہ ترجمہ۔ اور عاد تو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے، اس کو اللہ نے 7 رات اور 8 دن ان پر لگاتار مسلط رکھا۔ بس آپ دیکھتے ہو کہ وہاں اس طرح گرے ہوئے پڑے ہیں گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو کیا آپ کو ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ آندھیوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر دیا۔ یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھیں اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی، پے در پہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے کچھ نہ تھا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا کر اس طرح مارا کہ سر، پاؤں اور ہاتھ جدا ہو گئے، باقی بدن کھجور کے تنے جیسا رہ گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عادیوں کو جس ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا، اس کے لیے ہوا کے خزانے سے صرف انگوٹھے کی برابر جگہ کشادہ کی گئی تھی۔ پہلے ان ہواؤں نے گاؤں اور دیہات کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا، اور شہریوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چڑھا ہوا ہے اور اب بارش برسے گی اور گرمی دور ہوگی۔ اتنے میں ان ہواؤں کو حکم ہوا تو ان تمام جانوروں کو اور آدمیوں کو ان شہر پر پھینک دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور ایک مقام پر ہے، سورہ ہود ترجمہ۔ اعلان ہوا کہ خدا کی رحمت سے قوم ہود علیہ السلام محروم ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، سورہ حامیم سجدہ ترجمہ۔ پس بھیجی ہم نے ہوا بڑے زور کی، باد و تند بیچ دنوں نحس کے، تاکہ چکھائیں ہم ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب۔ اور ایک مقام میں ہے، سورہ ذریات ترجمہ، یعنی عاد کی قوم کا عذاب بھی ایک ہماری نشانی ہے کہ جب ہم بھیجی ہم نے ان پر ہوا بانجھ، یعنی بے فائدہ۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ جلدی لے کر آ، اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اور میں خدا کا حکم پہنچانے والا ہوں، اور میں تم کو ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں ایک قوم جاہل۔ قحط کا عذاب، جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہو گئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی جب خانہ کعبہ میں التجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد بھی سن لیتا تھا۔ تو قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ بارش کے واسطے دعا کے لیے یہ لوگ منزلیں قطع کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔
وہاں معاویہ بن بکر کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ وہاں طعام و شراب کی صافتیں شروع ہوئیں۔ مجلس عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔ معاویہ بھی ہمیشہ کے مہمانوں سے تنگ آ گیا اور سوچنے لگا کہ اشاروں کنایوں سے سمجھاتا ہوں تو مجھے بخیل اور کنجوس سمجھیں گے۔ آخر گانے والوں کو ایک ایسی غزل سکھائی کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور برسات کی یاد سے کاہل ہو گئے ہو۔ جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر نادم ہوئے۔ پھر تو رات دن دعا میں مشغول ہو گئے اور قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں ایک شخص مرثد بن سعد پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر کامل یقین تھا۔ وہ بھی ان میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضرت ہود علیہ السلام کے کہنے پر نہ چلو گے اور خدا پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنی مداح کو نہ پاؤ گے۔ ان لوگوں نے اس سے جدائی کی اور خدا کی جناب دعا شروع کی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر کیے، سفید، سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کرو۔ چونکہ سیاہ بادل سے عموماً بارش ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ سرخ و سفید بادل غائب ہو گئے۔ غیبی آواز آئی کہ یہ سیاہ ناگ ہے، باقی نہ چھوڑے گا قوم عاد کو۔ پروردگار عالم نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بدلیوں کو دیکھا، خوشی سے دھوم مچائی کہ اس بارہ سے ہماری امید کا باغ پرآب ہوگا اور تمنا کا درخت شاداب ہوگا۔ جب بادل آیا تو کافر حضرت ہود علیہ السلام سے تمسخر کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4000 مسلمان آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان کے لیے اپنی انگلی سے مدور دائرہ بنایا اور مسلمانوں کو اس دائرہ کے اندر بٹھایا اور فرمایا جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ قوم عاد اس ابر کو دیکھ کر جمع ہوئے اور اپنے اہل و عیال کو لے کر بادل کے نیچے گئے۔ پہلے تو اس باد سرسر نے ان کے مردوں اور عورتوں کو اور چوپایوں کو زمین سے اڑا کر آوارہ کیا اور نہایت زور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا پارا کر دیا۔ باقی ماندہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں پوشیدہ ہوئے۔ بعض کو تو دیواروں کے گرنے سے ہلاک کر دیا گیا اور بعض ماہر بھاگ کر زانوں پر گر کر فی النار ہوئے اور مسلمانوں پر وہ قہر الہی کی ہوا نسیم متعدل بن گئی۔ قوم عاد مکانوں اور باغوں سمیت نیست و نابود ہوئے۔ اور جیسا کہ فرمان الہی ہے، سورہ شعراء ترجمہ: عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا یا پس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ان کے پیچھے لعنت پڑی، یعنی رحمت الہی اور برکتوں سے محرومی، اور قیامت کے دن بھی خبردار ہو جاؤ، عادی نافرمان ہوئے اور اپنے رب سے۔ قوم عاد کا قافلہ مکہ مکرمہ میں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش مانگنے کے واسطے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا کہ یہاں کی دعا تم کو فائدہ نہ دے گی، تم اس پیغمبر یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابع داری کرو اور دین و دنیا حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا، ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہم کو ذلیل و خفیف کرے گی۔ اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی
تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ مسرد نے کہا پھر تم ننگے سر اور ننگے پاؤں حاجیوں کی شکل بنا کر صفا پر دعا مانگو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے خدا، اگر حضرت ہود علیہ السلام اس بات میں سچے ہیں کہ وہ تیرے پیغمبر ہیں تو ہم کو پانی دے کہ ہم فقط پانی کے واسطے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اسی طرح کی دعا کی تو 3 ٹکڑے ابر کے ظاہر ہوئے، جیسا کہ پہلا بیان ہو چکا ہے کہ قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ ابر کو اختیار کیا تو ابر کا وہ ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا اور اس کے نیچے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کیے کہ جلدی پہنچیں کہ لوگ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کریں اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کریں اور خوش ہو جائیں، یہ بدلی خواہشوں کے مطابق برسے گی اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بدلی نہیں، یہ بلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت باقی ہے، میرا کہنا مانو اور خدا کی وحدانیت اور ایمان لاؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانوں اور تم کو نیست و نابود کر دے گی۔ قوم ہود کا انجام۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر بھی ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت اور تندی سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ ابران نے کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ نے اس باد عظیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر مامور اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہ آئی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجاووں میں بٹھا کر باندھا، لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاووں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا کا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کی بدھ کے آخری دن یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن مسلسل عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی وہ اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ خلاصہ واضح و نیت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی تھی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ کیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کجروؤں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں، کور چشموں اور بد باطنوں کے تمسخر اور
تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے کہ دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ موڑیں اور ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو چھوڑ دیں، بلکہ بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نصیحت اور واعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا کیا اور بعض لوگ اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے۔ ان مکانوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ان کے برخلاف حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہی جو دائرہ کے اندر تھے، ان پر وہ ہوا باد نسیم متعدل ہو گئی تھی اور دائرہ سے باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے باغات مکان تباہ اور برباد ہو گئے اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے نئے مکانات بنائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 سال ہو گئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ میں نے آپ کو آج حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا، اپنے ہمسایوں کا اور قریبی رشتہ داروں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔